تو حیات شرعیہ سے مراد وہ وحی جو پیغمبر لے کر آئے، پیغمبروں کی لائی ہوئی وحی کو جھٹلانا اور نہ ماننا، یہ طریقہ فرعون، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم و لوط، ان کا طریقہ تھا۔ وہ نبیوں کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، انبیاء کے مقابلے میں کس کو رکھ لیتے تھے؟ اپنے باپ دادا کو، اپنے باپ دادا کو کہا کرتے تھے بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ وحی کے مقابلے میں باپ دادا کو رکھ لینا، یہ بھی دأب آل فرعون اور دأب من کان قبلہم ہی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ ان کے باپ دادا تو کافر تھے نا، تو ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں، تو اس لیے ہم آباء و اجداد کے پیچھے چلیں گے کہ وہ مسلمان ہیں۔ جب اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز کے مقابلے میں باپ دادا کو رکھ لیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ تقلید کو واجب سمجھ کر کرتے ہیں کہ ہمارے جو باپ دادا ہے نا، بزرگ تو بزرگوں کو ماننے والے، حالانکہ ہم بھی کبھی کسی بزرگ کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں بزرگ تو بڑی چیز ہے، ہم تو آپ کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارا حسن میرے پاس بیٹھا، میں تو اس کو بھی مانتا ہوں، حبیب کو بھی مانتا ہوں، میں تو ان چیزوں کا منکر ہی نہیں ہوں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ حبیب کو حبیب ہی مانو، حسن کو حسن ہی مانو، ان کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں مت رکھو۔ جب تمہیں پتا چلے کہ یہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات ہے، پھر نہ وہاں کوئی حبیب ہے اور نہ کوئی حسن ہے، نہ کوئی حسین ہے، اور نہ ہی جو ہے نا وہ کوئی ابو حنیفہ ہے، نہ مالک ہے، نہ شافعی ہے، نہ احمد ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا، وہ ان کی بات وہی ہے۔ وہی کے مقابلے میں لوگوں کی آراء، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لیکن لوگ باپ دادا کو مانتے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا شاید، کراچی سے آنے والے بھائی، خاص طور پہ مولوی منظور مینگل صاحب، آج کل آ رہے ہیں، وہ لائیو بھی آتے ہوتے ہیں۔ بدین شہر میں تقلید کے عنوان پر ان سے مناظرہ طے کر لیا گیا۔ ہمارے ماشاءاللہ ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو حافظہ اللہ تعالی وسلم، بڑی مسلک کی غیرت رکھنے والا بندہ ہے، دوست ہے ہمارا، جمعیت اہل حدیث سندھ کے کرتا دھرتا ہے۔ انہوں نے قاضی عبدالرشید صاحب سے رابطہ کیا، میرے بھی وہ غائبانہ دوست تھے، تو ان کو بار بار انہوں نے تاکید کی میرے والے سے کہ اس کو ضرور ساتھ لے کر آنا۔ خیر ہم وہاں گئے، ایک ان کے مفتی حبیب اللہ صاحب ہیں کراچی میں، بزرگ آدمی، وہ صدر مناظر، اور منظور مینگل صاحب مناظر طے پائے۔ کچھ مدرسین تھے جامعہ فاروقیہ کے ساتھ، وہ معاون۔ ابھی ہم آمنے سامنے بیٹھے ہی تھے نا، میں کتابیں لگا رہا، تو مولانا یحییٰ گوندلی رحمت اللہ علیہ نے ادھر سے اعلان کرنا تھا اپنے پینل کا، تو اس نے نا بڑی ہوشیاری چلاکی
وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مجھے انگلش بھی آتی ہے، مجھے عربی بھی آتی ہے، مجھے باقی زبانیں بھی بڑی آتی ہیں، جس زبان میں جی چاہے میرے سے بات کرو۔ وہ بڑا تیزی سے نا اس نے کہا ہمارے نزدیک ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے، واجب کی ضد حرام ہے، تم لکھو تقلید حرام ہے۔ ہمارے قاضی عبدالرشید صاحب اٹھنے لگے، انہوں نے کہا آپ تشریف رکھیں، ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا، آپ کو اس وقت میں بلاؤں گا جب مناظرہ شروع ہوگا، ابھی مجھے ذرا مینگل صاحب سے تو زور آزمائی کر لینا دو۔ میں نے کہا حضرت آپ نے کہا کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے اور واجب کی ضد حرام ہے، جتنے آپ کے ساتھ مدرسین اور مفتی آئے ہوئے ہیں نا، جتنی کتابیں لے کے آئے ہوئے ہو، کسی کتاب میں سے اپنے مسلک کی کسی کتاب میں سے دکھا دو کہ واجب کی ضد حرام ہے، میں بھی لکھ دیتا ہوں۔ مینگل صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئے، چپ بالکل۔ وہ جو اچھل کود تھی ختم ہو گئی، ایک بندہ کھڑا کر مدرس تھا، وہ پتلا سا لمبا سا تھا اور رحیم یار خان کا تھا، وہ بولنے لگ گیا، میں کھڑا ہوا، میں نے سپیکر پکڑ لیا، میں نے کہا مولانا جتنا شور کرو گے اسے زیادہ کروں گا۔ جو سوال میں نے مینگل صاحب کے سوال پر اٹھایا ہے، جب تک اس کا آپ نے جواب نہ دیا مناظرہ نہیں آگے چلے گا۔ پہلے اس کا جواب دو یا معذرت کرو کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، دونوں میں سے ایک کام ضرور کرو، تاکہ مینگل صاحب کی علمیت کا تو میں نے کہا مجھے ابھی پتہ چل گیا۔ فقہ حنفی میں سمجھ لو فرض اور واجب میں فرق ہے۔ جو دلیل قطعی سے چیز ثابت ہوتی ہے اس کو وہ فرض مانتے ہیں، اور جس میں ظن آ جائے دلیل ظنی سے اس کو واجب سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی جو دلیل قطعی سے جس کی ممانعت ہے وہ حرام ہے، دلیل ظنی سے آئے تو وہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو واجب کے مقابلے میں کیا بنا؟ مکروہ تحریمی۔ تم یہ رامیہ کر لیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں واجب کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ مکروہ تحریمی، اور فرض کے مقابلے میں حرام بنتا ہے۔ تو مناظرہ نہیں کہ 15 منٹ کے اندر اندر اللہ کی توفیق سے اکٹھے ہوئے، آپ دوبارہ بہانہ بنا لیا جی پولیس آ گئی ہے، مناظرہ نہیں ہوگا جی، تو ادھر سے سامان لپیٹا اور وہ جا رہے ہیں۔ مدین شہر میں بڑی ان کی بےزتی ہوئی۔ پھر ظہر کے بعد جا کر مولوی حبیب اللہ صاحب نے شاید طے کیا ہوا ان کے ساتھ، وہ آئے جی میں بات کروں گا۔ ان کی اب جو حال ہوا وہ بھی، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے۔ مولانا یحییٰ صاحب اور میں پھر دونوں بیٹھ کے، قاضی صاحب کو نہیں ہم نے آگے کیا، پھر اس سے گفتگو شروع ہوئی۔ جب آیا تھا تو 8-10 بندے لے کر آیا، آہستہ آہستہ 2-3 باریوں میں ایک ایک کر کے بندے جانے لگے، آخر میں اکیلے حضرت صاحب۔ تو بہرحال یہ باپ دادا کی جو تقلید ہے نا کتاب و سنت کے مقابلے میں، یہ امت کے لیے زہر قاتل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو کوئی حیثیت نہ دینا، ان میں تعویلات کرنا، توجیہات کر کے ان کو پس پش ڈال دینا، اور اماموں کی بات کو سر ماتھے پہ رکھنا۔ اسی لیے فقہ حنفی کے ایک بہت بڑے امام قاضی ابن ابی العز، قاضی ابن ابی العز شارح عقیدہ طحاویہ، یہ بندہ بھی کوئی حنفیوں میں بڑا کوئی معتدل قسم کا تھا۔ اس کی یہ کتاب چھپ کر آئی التنبیہ علی مشکلات الہدایہ، التنبیہ علی مشکلات الہدایہ، ہمارے پاس پاکستانی چھاپا بھی اور باہر کا بھی ہے۔ اس کی بھی ایک چھوٹی سی بات بتانے لگا ہوں۔ تو یہ لوگ بڑے خوش ہوئے، شاید ہدایہ کی کوئی بڑی شاندار شرح آ گئی ہے ہمارے انبی عالم کی، پتہ نہیں اس کو اندر سے پڑھا بھی ہے کہ نہیں۔ تو کوئٹہ سے چھاپی گئی تو شروع میں بڑا تفصیلی مقدمہ لکھا گیا، لیکن بہت تھوڑے دنوں میں ہی چھاپنا بند کر دی۔
کیونکہ قاضی صاحب نے صاحب ہدایہ کی دھجیاں اڑا دی ہیں شرع میں، التنبیہ علی مشکلات الہدایہ. تو ان کی ایک کتاب ہے الاتباع. کیا نام ہے؟ الاتباع. ان کے زمانے میں کسی حنفی عالم نے تقلید پر کتاب لکھی اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بڑا غلو سے کام لیا، بڑا غالی قسم کا نظریہ. جس طرح سید کوثری ہے، پتہ نا آپ کو، نام سنا ہوا ہے، یہ بڑا متعصب ہے امام ابو حنیفہ کے بارے میں. اس کو مجنون ابی حنیفہ کہا جاتا ہے. علماء اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ مجنون من مجانین ابی حنیفہ. امام ابو حنیفہ کے مجنوؤں میں سے ایک مجنو ہے. اس نے ہر اس روایت کو ضعیف قرار دینا ہے جو امام صاحب کے خلاف ہے، ہر اس روایت کو صحیح بنانا ہے جو امام صاحب کی موافقت میں ہے. یہ ہے مجنون. تو اس طرح کا کوئی مجنون تھا جس نے یہ کتاب کو لکھی، تو قاضی ابن ابی العز حنفی عالم نے اس کا جواب دیا، اور کتاب کا نام ہے الاتباع. اس کتاب میں لکھا ہے قد غلط غلا یغلو غلف قد غلط طائفۃ فی تقلیدہ. ایک گروہ نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید میں بڑا غلو سے کام لیا ہے، اور وَلَمْ تَتْرُكْ لَهُ قَوْلًا. امام ابو حنیفہ کی کسی بات کو ترک نہیں کیا، ہر بات کو لیا. وَأَنزَلُوهُ مَنزِلَةَ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں کہاں بٹھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت اور مقام پر. کیونکہ پیغمبر کا مقام یہ ہے کہ پیغمبر کی کوئی بات ترک نہیں کی جاتی. غیر پیغمبر کی جو بات شریعت کے موافق ہو وہ قبول کر لی جاتی ہے، اور جو شریعت کے خلاف ہو اس کو رد کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے. بات سمجھے؟ یہ میں نے آپ کو عبارت سنائی تھی نہیں، بیان و تلبیس المفتری کی، یاد ہے کہ ایک انفی دوسرے انفی کا رات میں اسے قسم کھا کر کہا واللہ اقسم لو اقسم بارن غیر حانث. سنائی تھی؟ نہیں یاد. اور اس نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں اللہ کے نبی آج بھی دنیا میں آ جائیں نا، اور آ کر ان لوگوں کو مخاطب ہو کر کے میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور امام صاحب نے اس مسئلے میں غلطی کی ہے، تو یہ امام ابو حنیفہ کو نہیں چھوڑیں گے، پیغمبر کی بات کو رد کر دیں گے. اتنے متعصب بات. یہ باپ دادا کی اندھی تقلید کا نقصان ہے. ہمارے ایک دوست ہیں قاضی محمد آصف صاحب، گاؤں کے ہمارے، انہوں نے ایک دن بیٹھے تھے، بڑی زبردست بات کی. یہ دیہاتوں میں نا زمیندار طبقہ، تو انہوں نے کہا دیکھو دین کا مسئلہ آ جائے نا، باپ دادا کرتے ہیں. اگر ان لوگوں سے کہا جائے تمہارے باپ دادا بہت اچھے تھے، بڑی زمینوں کے مالک تھے، کوئی غریب آدمی دیکھ لیتے جس کا کوئی گھر نہ ہوتا تو اس کو کہتے یار تو جتنی زمین چاہیے ادھر سے لے کے اپنا گھر بنا لے، بولے کہیں بنا کے دے دیتے ہیں. تو آپ لوگ بھی اپنے باپ دادا کا طریقہ اپنائیں. تو پھر پتہ کیا کہتے ہیں، وہ باپ دادا کو کیا پتا تھا زمین کی کیا ویلیو ہے، وہ تو ایسے ہی سادے لوگ تھے، زمینیں دے کے اوروں کو چلے گئے. ہم سے پوچھو زمین کی کیا ویلیو ہے. دنیا داری میں اپنے باپ دادے سے زیادہ سیانے ہیں، اور دین کی بات آ جائے
کوئی ساڈے بڑے وڈیرے ایویں ہی مر گئے، ہمارے باپ دادا کو پتہ ہی نہیں تھا کسی بات کا، حالانکہ نہ وہ دین پڑھے ہوئے، نہ ان کو دین کے الف و با کا پتہ، تو جو کچھ بھی نہیں جس چیز کا پتہ اس میں ان کو امام بنایا ہوا ہے، اور جس کام میں وہ سیانے تھے اس میں کیا وہ بالکل سمجھو کہ دیوانے تھے، عقل ہی نہیں تھی۔